اور فجر کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے اور فجر پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ فجر کی نماز کی نیت سیکھ لیں کہ نیت، میں اکثر کہتا ہوں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں جو ارادہ کیا اسی کو نیت کہتے ہیں، اور زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ آپ کے دل سے ڈاؤٹ، یہ جو دماغ میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے نیت کی نہیں کی، نیت صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ آپ کا ڈاؤٹ صحیح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ کو نیت کیسے کرنا ہے؟ آپ فجر کی 2 رکعت سنت کی نیت پہلے سن لیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت۔ بعض لوگ سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ، بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اتنا ہی کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت وقت فجر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے آپ نیت باندھ لیں، یہ آپ کی سنتوں کی نیت ہوگی۔ فرض کی نیت کیسے کرنا ہے؟ جب اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز اگر آپ فجر کی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت یوں کرنا ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ یہ آپ کو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح سویرے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو صبح سویرے نماز کے بغیر بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو نماز کے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ گراں ہے، مشکل ہے منافقوں کے لیے، یعنی جو منافق ہوگا اس کے لیے نماز بڑی مشکل ہے۔ تو فجر اور عشاء کی نماز میں ہمیں زیادہ غور و فکر یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز چونکہ اگر گرمی ہوتی ہے تو انسان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے، سردی ہوتی ہے تو سردی کی وجہ سے، عشاء میں انسان سوچتا ہے لاؤ پورا دن تھک گئے فوراً سو جائیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوگا وہ تو ضرور پڑھے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر گراں نہیں گزریں گی، لیکن جو منافق ہے اس کے لیے یہ نمازیں گرائیں۔ اور پھر جب یہ بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کے چہرے پر نور آتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے چہرے سے نور نکال لیا جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کا اہم فائدہ کہ آپ مومن ہیں، دوسرا فائدہ آپ کے چہرے پہ نور آئے گا، تیسرا فائدہ پورا دن آپ چست رہیں گے، یعنی کہ پھرتیلے رہیں گے، یہ نہیں کہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد 8 9 10 بجے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ پورا دن پھر آپ کے جسم میں پھرتی نہیں رہے گی۔ فجر پڑھ لیں آپ کا جسم میں بہت زیادہ پھرتی رہے گی۔ تو نماز فجر پڑھنے سے جسم میں پھرتی رہے گی۔ اور پھر جو صبح فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت، جو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور جو بندے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو وہ فرشتے پھر اللہ جو بندے کے ساتھ ہوتے ہیں فجر میں جاتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ مولا ہم تیرے بندے کو ذکر کرتا ہوا، عبادت کرتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اور جو نئے فرشتے آتے ہیں وہ بندے کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جانا اور آنا، جو فرشتے جا رہے ہیں وہ بھی ثواب لے کر جا رہے ہیں، یہی کنڈیشن لے کے جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو نماز میں پا رہے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اگر عشاء اور فجر کی ہم نے اور آپ نے سارے لوگوں نے پابندی کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر 3 نمازیں تو بہت آسانی سے ہم ان تمام نمازوں کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر اور نماز بندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔